کہ 800 سال سے لوگ پڑے ہوئے ہیں پیچھے. کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب مندر ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہماری پراپرٹی ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہ جانے کیا کیا ہے. کچھ لوگوں نے FIR درج کرائی، کچھ لوگوں نے کورٹ کے اندر اپنا مقدمہ درج کروایا، اور کروانے کے بعد کورٹ نے کہہ بھی دیا کہ صاحب ہم آپ کو پرمیشن دیں گے سروے کی. لیکن ابھی نیوز آئی ہے کہ ہندوستان کا پرائم منسٹر نریندر مودی کہتا ہے کہ میں خواجہ کے دربار میں چادر پیش کروں گا. خواجہ کے دربار میں چادر پیش کروں گا، کیونکہ نریندر مودی کو بھی پتا ہے، حکومت کرنے والوں کو بھی پتا ہے کہ ہماری حکومت ہے صرف 5 سال کے لیے ہے، مگر یہ اجمیر میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کی حکومت 800 سال سے ہندوستان پر ہے اور قیامت تک رہنے والی ہے. قیامت تک رہنے والی ہے، قیامت تک. جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سروے کر کر ان کے مزار کو ہٹوا دیں گے، ان کی مسجدوں کو ہٹوا دیں گے، میں نے کہا تاریخ پڑھو، تاریخ پڑھو. پرتھوی راج چوہان نے اجمیر کے خواجہ پر کیا کیا تھا کہ صاحب مسلمان یہ جو فقیر آیا ہے، یہ جو بابا آیا ہے، اس نے لوگوں کو بڑا پریشان کر دیا ہے، اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنا چاہیے جو اس کے بڑے کے ساتھ کیا تھا. وہ کیا بات تھی کہ جس طریقے سے کربلا کے اندر حسین پر پانی بند کر دیا تھا، اسی طریقے سے ان کے پوتے پر، ان کے نواسے پر انا ساگر کا پانی بند کر دیا جائے. تاریخ پڑھو، تاریخ. پرتھوی راج نے انا ساگر پر سپاہی لگا دیے. خواجہ نے اپنے غلام سے کہا جاؤ ذرا پانی تو لے کر آؤ. غلام جاتا ہے، دیکھتا ہے سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، پانی بھرنے کی اجازت نہیں ہے. ان لوگوں نے بھی وہی بات کی کہ انا ساگر کا پانی سب کے لیے ہے. اگر اجمیر کا کتا بھی کوئی پانی پیے گا، اجمیر کا کوئی پرندہ بھی پانی پیے گا، جو چاہے پانی پیے گا، لیکن اس بابا کو پانی نہیں دیا جائے گا، ان کے ماننے والوں کو پانی نہیں دیا جائے گا. یہی بات یزیدیوں نے کہی تھی کہ کربلا کے اندر حسینی کے علاوہ جو بھی آئے گا اس کو پانی دیا جائے گا. یہی بات اجمیر کے اندر آئی. اب آپ دیکھیے کربلا کی بات کب ہوئی تو لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر رہا کہ شاید حسین مجبور تھے، حسین کے پاس طاقت نہیں تھی، حسین کے پاس قوت نہیں تھی. اسی بنیاد پر امام حسین کو پانی نہیں ملا. مگر آپ دیکھیں انہی کا بیٹا اجمیر کے اندر آتا ہے اور جواب دیتا ہے، پرتھوی راج کو بھی جواب دیتا ہے، اور قیامت تک جو یزیدی آئیں گے ان کو بھی جواب دیتا ہے. خواجہ نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ سپاہی بٹھائے ہوئے ہیں، پانی نہیں لینے دے رہے. آپ نے اپنے غلام شادی دیو کو کہا کہ ذرا پیالہ لے کر جاؤ اور انا ساگر سے کہنا کہ معین الدین نے بلایا ہے. کیا کہا؟ معین الدین نے بلایا. یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے بندے نے بلایا، نانا معین الدین نے بلایا ہے. اب وہ جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں انا ساگر تجھے معین الدین نے بلایا ہے. تو وہ جتنا انا ساگر کا پانی تھا پیالے میں آ جاتا ہے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ انا ساگر کا ہی نہیں، آس پاس کے جتنے کنویں تھے جن میں پانی تھا ان تمام کا پانی اس پیالے میں آ جاتا ہے. اب وہاں کے جو باشندے تھے وہ دوڑے دوڑے پرتھوی راج کے پاس گئے، بولے بادشاہ ہم تو پریشان کرنا چاہ رہے تھے اس بابا کو، اس نے تو ہمیں پریشان کر دیا، اس نے تو ہمیں پریشان کر دیا. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس کو پانی کے لالے پڑ جائیں گے، مگر ہم خود بوند بوند کو ترس گئے ہیں. کرم فرمائیے آپ کی پرجا مر جائے گی. اس کے بعد پرتھوی راج خواجہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ صاحب غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیجئے. یہ بھی تو خواجہ تھے، اس نبی کا کلمہ پڑھے تھے کہ جس نبی کو لوگوں نے گالیاں دی،
लोगों ने पत्थर बरसाए, लेकिन फिर उस नबी ने माफ कर दिया उन लोगों को। यही तो बात लोगों को बताने के लिए ख्वाजा आए थे। ख्वाजा ने कहा कि चल ठीक है, जा, तुझे माफ किया, और पानी को वापस अना सागर के अंदर लौटा दिया गया। अना सागर का पानी वापस आ गया। तो अब उन बेवकूफ़ों को सोचना चाहिए जो ये समझ रहे हैं कि हमारी हुकूमतें आ गई है, हमारे पास पावर आ गया है, हमारे पास ताकत आ गई है, तो हम चाहते हैं कि हम मज़ारों को तोड़ डालें। हमारे पास पावर आ गई है, हम इस मस्जिद को तोड़ डालें। हमारे पास पावर आ गई है, हम इस मज़ार को तोड़ डालें। अरे ओ लोगों, सुनो सुनो, तुमने जहां भी हाथ डाला सोचा कि तुम्हारे ऊपर कोई अजाब नाज़िल नहीं आएगा, लेकिन तुमने हद जब कर दी जब हिंद के बादशाह की बारगाह में तुमने सोचा कि जो बुलडोजर हमने इधर उधर चलाए हैं ख्वाजा के दरबार पर भी चला देंगे। ख्वाजा का दरबार कोई ऐसा वैसा दरबार नहीं है। ये 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला ख्वाजा है, हिंद में दीन को फैलाने वाला ख्वाजा है। कि जब बात आती है कि पानी बंद कर दिया जाए तो वो पानी को अपने कब्जे में कर लेता है। याद रखना, उस दरबार के ऊपर अगर तुम्हारी निगाहें उठेंगी तो तुम ही नहीं, तुम्हारी नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हारी नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी। हाँ, वही बात जो मैं कह रहा था कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि साहब हम ख्वाजा के दरबार पर चादर भेजेंगे, तो हिंदू परिषद का जो अध्यक्ष था उसने साहब न्यूज़ पर आकर कहा कि पीएम को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा पीएम को करना पड़ेगा, गद्दी जो बचानी है, गद्दी जो बचानी है, ख्वाजा से पंगा थोड़ी लिया जाएगा, गरीब नवाज से पंगा थोड़ी लिया जाएगा। तो तुम भी समझो, अगर तुम्हें अपनी इज्जत व वक़ार प्यारा है तो ख्वाजा से उलझना छोड़ दो, अल्लाह वालों से उलझना छोड़ दो, तो तुम भी दुनियावी एतबार से कामयाब हो सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम तो क्या, तुम्हारी नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी।